اج دا ساڈا موضوع بڑا اہم ہے کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے فضائل اسیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی سبحان اللہ کہہ دیو اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے امتیاں اور شرف چھوٹا جہا نہیں اتنا عظیم شرف ہے کہ ساڈے تصور دی پرواز بھی اتنے تک نہیں جا سکتی ساڈا تخیل ساڈا ادراک ساڈا فہم ساڈا شعور اس عظمت دی انتہا تک نہیں پہنچ سکتا جڑا شرف اللہ نے سانو عطا فرمایا ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید سورت آل عمران اس دی آیت نمبر 110 اللہ نے ساڈی گل ارشاد فرمائی ہے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی گل اللہ فرماندا ہے کنتم خیر امہ کیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی امت تسی ساریاں امتاں چو بہترین امت ہو چاکے نال نہیں سبحان اللہ آکھنا گل چنگی لگے تھے پہلے نبیاں دیاں جنیاں امتاں نے فرمایا انہاں ساریاں وچوں تسی بہترین امت ہو یہ خطاب امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنتم خیر امہ تسی بہترین امت ہو اللہ فرماندا اخرجت للناس سے یہ لوکاں واسطے ظاہر ہوئی کون امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کہ تسی چنگی گل دا حکم دیندے رہندے ہو تے بریاں گلاں تو منع کردے رہندے ہو ہن امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ڈیوٹی کی ہے جڑی اللہ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 110 وچ ارشاد فرمائی ساری ڈیوٹی کی کیا برائی کرنا اور برائی تے آمادہ کرنا کہ آؤ میں بھی فلم دیکھتا ہوں نوجوانوں میرے ساتھ آؤ سب مل کے فلم دیکھتے ہیں آؤ میں بھی ڈرامہ دیکھتا ہوں میرے ساتھ آؤ سب ڈرامہ دیکھتے ہیں یہ کام اچھا ہے یا ہمارا کوئی نوجوان اٹھے اور محلے میں اعلان کرے کہ لوگوں اٹھو نماز کا ٹائم ہے میں بھی مسجد میں جا رہا ہوں آؤ سب مسجد میں چلتے ہیں اور اگر کوئی نوجوان ایک کردار سر انجام دے لے تو پھر پوچھن دی لوڑ نہیں ہے کون ہے آپ پہ گواہی مل جانی ہے سرکار دا امتی ہے تے سچا غلام ہے کچھ ہی بولو سبحان اللہ اے امتی بھی ہے اور سچا غلام ہے کون جڑا نیکی دا حکم دیندا پیا تے برائی تو روکدا پیا اور جڑے نوجوان ہو تسی تانوں میں لگا دعوت فکر دین کہ تہاڈا ایک ہلکا احباب ہے تہاڈے چوٹی دار ہوندے نے تہاڈے یار سجن ساتھی ہوندے نے تے جدوں بیندے ہو نا بیلیاں کول تے اگر کوئی بری گل کرے تے اس نو منع کر دینا ایڈی وڈی نیکی ہے جدا حساب ہی کوئی نہیں اور صرف اینا کہہ دینا بھائی جان ایک گل نہ کریا کرو کیوں ویکھو نا ساڈا رب منع کردا ہے انہاں گلاں تو ساڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کردے نے پھر اے آیت یاد کر لو سورہ آل عمران آیت نمبر 110 اللہ فرماندا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر فرمایا برائی تو منع کرتے ہو اور اچھائی دا حکم دیندے ہو تے جیڑا برائی تو منع کرے ثابت ہویا امت مصطفیٰ دا بہترین فرد ہے تے جیڑا چنگے کام دا حکم دے وے امت مصطفیٰ دا بہترین فرد ہے گل سمجھ آ گئی ہے نا اے کافر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی نے عیسائی یہودی کھتری برہمن سکھ بدھ مت ہندو مت سب نصارہ مجوسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے ہم مسلمان بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے
اسی بھی امتی ہیں وہ بھی امتی نے. فرق ہی ہے امتیاں دو قسمان ہیں, ایک کے امت اجابت اور ایک کے امت دعوت. امت دعوت ہوے جنوں میرے آقا دی اج بھی دعوت ہے کہ آ جاؤ میری غلامی وچ. اچھی بولیا کرو آ جاؤ میری غلامی وچ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لو, اقرار کر لو, دائرہ اسلام میں آ جاؤ. عیسائیت چھڑ دیو, یہودیت چھڑ دیو, مجوسیت چھڑ دیو, نصرانیت چھڑ دیو, بدھ مت والیو بدھ مت چھڑ دیو, آؤ اسلام دی چھتری تھلے آ جاؤ. ایک کون نے امت دعوت تے جڑے اسی لوگ اساں پڑھیا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اسی یا امت اجابت. سرکار آکھیا کلمہ پڑھ لو, اسا پڑھ لیا, اسا جواب دیتا کلمے دا, کلمہ پڑھ لیا. ہن کلمہ پڑھ کے ہے اسی بھی امتی ہے کافر بھی امتی. وہ امتاں دے دوویں نے پر جو شانہ اللہ نے سانو عطا کیتیاں نے وہ کافراں نوں عطا نہیں کیتیاں. ساڈے گلے وچ اسلام دا پٹا ہے, ساڈے سامنے قرآن دی تعلیمات نے. دین اسلام دا پرچار کرن دی ڈیوٹی امت مصطفیٰ جڑی امت اجابت ہے انہاں دے ذمے میں, اور اسی او وا جنہاں سرکار دی گل نو قبول کر کے کلمہ شہادت دا اقرار کیتا. ہے وہ بھی امت ہے اسی بھی امت. یہ تو پھر بھی مسئلہ سمجھ لو, ہے وہ بھی بشر تے اسی بھی تے جے امتاں اکو جیاں نہیں تے اسی کیویں رل سکنے ہیں. گل سمجھ آ گئی کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. حضرات اگے اللہ فرماندا ہے وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ, اور اے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تسی وہ جڑے اللہ تے ایمان رکھ دے ہو. بولو جڑے اللہ تے, اچھی بولو اللہ تے ایمان رکھ دے ہو. اور اللہ تے ایمان رکھ دے ہیں اسی کلمہ پڑھیا توحید دا اعلان کیتا, اللہ نال دا اسی کسے نہیں مانتے. لیسا کمثلہ شیء, اللہ فرماتا ہے میرے نال دی کوئی ذات نہیں. اسیاں نے یا اللہ بالکل ٹھیک ہے تیرے نال دی کوئی ذات نہیں, تو ذات وچ بھی وحدہ لا شریک ہے. اچھی بولو تے اپنی صفتاں وچ بھی وحدہ لا شریک ہے. تے اساں اللہ اُتے اے بھی ایمان رکھیے کہ مولا جو جو شان تو ساڈے نبی نو عطا کیتی ہے اسی قرآن سر تے رکھ کے اے دعویٰ کرنے ہاں تو جنیاں شاناں ساڈے آقا نو عطا کیتیاں نے اسی ساریاں شاناں منن والے ہیں. اسی انکار نہیں کردے, اساں تیرے تے ایمان لیاندا مولا, تے جڑیاں یہ شاناں تو دے کے گلیاں اسی کیویں منکر ہو سکنے. اسی دھیان آ بھی شان تو دیتی ساڈی سرکار نو, آ بھی شان دیتی. اسی اقرار کرنے ہاں کہ ساڈی سرکار نال دا کائنات وچ کوئی بھی نہیں. ہن ذرا رک کے گل سن لو. یا اللہ اسی تے بڑے پیڑے ہاں, اسی تے بڑے برے ہاں. ساڈے وچ سارے چور, جننے چور ساڈے وچ, جننے ڈکیت ساڈے وچ, جننے موبائل کھون والے ساڈے وچ, جننے برائی کرن والے ساڈے وچ, جننے زانی شرابی بدماش عیاش سارے ساڈے وچ. دودھ وچ پانی پائیے تے اسی, مرچاں وچ پھک ملائیے تے اسی, 2 نمبر چائے ویچیے مارکیٹ وچ تے اسی کلمہ پڑھن والے. مولا جھوٹ بولیے تے اسی, غیبتہ کریے تے اسی, چغلیاں کریے تے اسی. ساریاں برائیاں پہلے نبیاں دی امتاں والیاں ساڈے وچ موجود نے, پر مولا تو پھر بھی فرمانا کنتم خیر امہ, تو پھر بھی آنا کنتم خیر امہ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی امت تسی ساریاں امتاں جو بہترین ہو. نہیں سمجھ آیا نقطہ تو آنا. ہر پیڑا کام ساڑھے ویچے تے اللہ پھر بھی سانو آندہ پیا کنتم خیر امہ. اے قرآن پاک جے, اے پہلی آیت شروع ہو رہی, پہلی سطر کنتم خیر امہ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی امت تسی ساری امتاں وچوں بہترین ہو, ساری امتاں وچوں بہترین ہو. یا رب العالمین دی وجہ کی ہے,
یا اللہ پاک دی وجہ کی ہے سارے عیب شنی ساڈے اندر نے ساریاں بے حیائیاں ساڈے اندر نے ساریاں برائیاں ساڈے اندر نے پھر اسی بہترین امت کے میں ہو گئے رب العالمین دا جواب اے اے لوگو جے میں تواڈے ول ویکھاں تے تاں تے برائیاں نظر اوندیاں نے میں تواڈے ول نہیں ویندا تواڈی یار نال نسبت وینا وا اللہ اونچا 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 یا رسول اللہ یا غوث یا نبی یا رسول کے غلام گل سمجھ آ گئی ہے نا رب العالمین نے فرمایا جے تواڈے ول ویکھاں جہنم جام دے قابل ہو اگ دے وچ جان دے قابل ہو پر جدوں تواڈی اپنے محبوب نال نسبت وینا وا رحم آ جاندا ہے ہائے ہائے آہا تے پہلیاں امتاں سن لو اپنی شان امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبیاں دی امتاں برائیاں کردیاں سن انہاں دی پیشانی اتے لکھ دیتا جاندا سی انہاں دے دروازیاں اتے لکھ دیتا جاندا سی اس بندے نے آ برائی کیتی ہے اس نے آ برائی کیتی ہے اس نے آ برائی کیتی ہے قوم لوط دے اندر لواطت دا عمل آیا رب العالمین نے فرمایا اے جبریل حکم رب جلیل فرمایا چوک کے نہ دی بستی نو اتے لے جا تو لیا کے تھلے پلٹ دے نیک بھی ہلاک ہو گئے بد بھی ہلاک ہو گئے لیکن اج برائیاں قوم لوط والیاں اللہ معاف فرمائے ساڈے اندر موجود نے زنا ساڈے اندر موجود ہے شراب ساڈے اندر موجود ہے سود ساڈے اندر موجود ہے برائیاں ساڈے اندر موجود نے ڈکیتیاں چوریاں رازنیاں ساڈے اندر موجود نے اسی اپنا احتساب نہیں کر دے اپنا محاسبہ نہیں کر دے پھر بھی پھنے خاں بنے پھرنے آ کون ہے مینوں پوچھن والا ایس ایچ او میرا یار ہے کون ہے مینوں پوچھن والا ناظم میرا یار ہے کون ہے مینوں پوچھن والا فلاں ایم پی اے میرا یار ہے کون ہے مینوں پوچھن والا فلاں ایم این اے میرا یار ہے میں گیا اینا اتے مان نہ کری اینا اپنا بھی بیڑا غرق کرنا ہی تینوں بھی برباد کرنگے نوجوانا گل مننیاں تے اللہ دے قرآن دی من لے گل مننیاں میرے آقا دے فرمان دی من لے کہ جے اللہ ساڑھے تینا پھر بھی کرم کردہ ہے بیا برائیاں ہون دے باوجود بے حیائیاں ہون دے باوجود اللہ پھر بھی فرماندہ ہے بیا اے مہزاق دے کاجل والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی امت سارے نبیاں دیاں امتاں بچوں بہترین ہو اور میرے دل دی اندر آیت پڑھ کے سوال پیدا ہویا یا اللہ بہترین کے میں فرمایا محبوب دی نسبت دی وجہ نال اور تجھا نقطہ دل دی اندر اے اللہ نے پیدا فرما دیتا جی میں سارے نبیاں بچوں سرکار آلہ نے ایویں سارے نبیاں دیا امتاں وچوں میرے مصطفیٰ دی امت آلہ ہے جیڑی اللہ نے کتاب میرے آقا نو عطا فرمائی ساریاں کتاباں جو آلہ بولو دے صحیح جیڑی رسالت عطا فرمائی ساریاں تو آلہ تے شاعر ایک بڑا پیارا ترجمہ کردہ ہے بیا اللہ فرماندہ کملی والیا جی انہاں ول ویکھاں تے جہنم جاندے نے پر تیرے ول وینا انہاں ساریاں نو اپنا بنایا میں ایک تیرے دم بدلے آئے ہے جی ذوق بولو ہے ذوق سب پڑھو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت دی گل ہے پڑھیے مل کے ذرا انہاں ساریاں نو اپنا بنایا میں ایک تیرے دم بدلے انہاں ساریاں نو اپنا
تے تواڈی فضیلت ہے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم برائیاں بھی کرنے ہیں بے حیائیاں بھی کرنے ہیں اللہ پھر بھی فرماندا ہے انہاں ساریاں نو اپنا بنایا میں ایک تیرے دم بدلے انہاں ساریاں پڑھ لو لے اینا ساریاں نو اپنا اے میں سارا جہان سجایا اے میں سارا جہان سجایا ایک تیرے دم بدلے اینا ساریاں نو اپنا بنایا میں ایک تیرے لے اینا ساریاں نو اپنا بدلے اینا ساریاں نو اپنا مسلمان بھائیو دوجی آیت کریمہ امت دے بارے سورہ البقرہ شریفہ تے آیت نمبر 143 رب العالمین نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شہیدا رب العالمین نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اس طریقے نال اللہ فرماندا ہے اساں تانوں بنا دیتا ہے امت وسط درمیانی امت لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ کہ تسی لوکاں تے گواہ ہو جاؤ وَيَكُونَ اکاؤں اگے کی ارشاد فرمایا پھر جڑے دل بچے نے انہاں دلاں وچ جدوں میرے رب نے چناؤ والی نظر ماری ہے میرے اللہ نے دل چنے نے تے میرے صحابہ دے دل بڑھا دیتے اکے محبوب پیچھے تب دی ریت تے لیٹیے تے سواد کتنا ہوندا ہے اسی تے مسلماناں دے گھر جم پے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی بن گئے کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پئی مشقت برداشت نہیں کرنی پئی تے پھر بھی دین والے پاسے آنا مشکل ہے پرہیزگاری والے پاسے آنا مشکل ہے لیکن یہ تسی سوچو اللہ دا کنا فضل ہے ساڈے تے اللہ دا کنا کرم ہے ساڈے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے توجہ مسلمان بھائیو یہ جمعہ دا دن اللہ نے کسے نبی دے امت نو عطا نہیں فرمایا یہ جمعہ دا دن بھی اللہ نے عطا کیتا ہے تے میں مصطفیٰ دی امت نو عطا فرمایا ہے پہلے آنگو جمعہ دا دن کوئی نہیں سی یہ جمعہ دا دن بھی ساڑھے واسطے یہ بھی فضیلت امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی اگلی فضیلت سنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے والے دن ایک ایسی گھڑی آندی ہے جس گھڑی دے اندر جڑی دعا کیتی جاوے اللہ قبول فرما لیندا ہے یہ بھی پہلیاں امتاں نو عطا نہیں کیتی گئی کسے نبی رسول دی امت نو عطا نہیں کیتی گئی یہ جمعے والے دن دی گھڑی بھی اللہ نے عطا فرمائی ہے تے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی امت نو عطا فرمائی ہے ہوں کنیاں کو فضیلتاں بے شمار فضیلتاں اے دنیاوی فضیلتاں نے ساڈیاں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی فضیلتاں ہوں آؤ سیدنا موسیٰ علیہ السلام دی گل کرا تفسیر ابن جریر دے اندر امام ابن جریر تبری رحمت اللہ روایت فرماندے نے پہ اور مختلف تفسیراں وچ موجود ہے دلائل النبوت امام بیہقی دی جلد نمبر 1 اندر بھی موجود ہے ایڑیاں تورات دیاں تختیاں سن نا کا دیاں تورات کدے تے اتری ہے سوچ لو وہ کدے تے اتری ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام تے آپ نے جدو تختیاں ویکھیاں نا الواح تورات لو کہتے ہیں تختی کو اس کی جمع الواح ہے تورات دیاں تختیاں ویکھیاں ایک ایسی قوم دا ذکر نظر آیا ان تختیاں وچ لکھیا ایسی قوم دا ذکر نظر آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پڑھیا تے حیران ہو گئے وہ تختیاں اتنے لکھیا کی سی
لکھیا سی کہ ایک قوم ایسی ہے جن نے جدوں دعا کرنی ہے میں اللہ نے قبول کر لینی، کچھ بولو، اللہ نے قبول کر لینی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دل وچ فوری خیال پیدا ہویا، کاش او قوم میری امت ہوئے، کاش او قوم میری امت ہوئے، تے جے میری امت بن جائے تو کیا بات ہے کہ جنہ دے منہ بعد میں نکلنا مولا نے پورا پہلا کر دینا، اللہ نے انہیں دعا نو قبول کر لینا۔ ایک کدی میری امت ہوئے تے جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ چرچ کرتے ہیں، یا رب العالمین یہ کون لوگ نے جنہ دیا دعاواں منہ وچوں نکل دیا ہون گیا تو قبول کر لوے گا، یا اللہ انہاں لوکاں نو میرا امتی بنا دے، انہاں لوکاں نو میرا امتی بنا دے، اس قوم نو میرا امتی بنا دے۔ سن لو رب دا جواب کی ہے، فرمایا اے پیارے موسیٰ اے ٹھیک ہے کوہ طور تے آ کے میرے نال کلام کرنا ہے بیا، پر میں امت او دی بنانی ہے جن نے عرشوں پار آ کے میرے نال کلام کرنا ہے۔ سن دے جایا جے تھوڑا شرف کی ہے، رب العالمین نے فرمایا پیارے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام یہ تیری امت نہیں، دل کا امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم، روایت الفاظ نے جنہیں میں پیش کی تیرے، رب العالمین نے فرمایا اے پیارے موسیٰ علیہ السلام یہ تیری امت نہیں بلکہ احمد مجتبی دی امت ہے۔ اچھی بولو، ہوں تسی سوچو گے رضوی اسی تے دعاواں کر کر کے تھک جانے ہاں پر قبول نہیں ہوتی، ہوں گل تو ذرا کوڑی جی کر لئیے، تمے چ بھی اثر ہوں شیخ صاحب، کوڑی گری بدامہ دی وہ بھی اثر ہوں۔ حضرت سیدنا حضرت بالکل کنا نو کھول کے دماغ دیا کھڑکیاں کھول کے دی سن لو، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے دے پیٹ وچ ایک نوالا حرام دا چلا جائے، گل بڑی اللہ کرے جے ساڈے تے اثر ہو جائے تے، جس بندے دے شکم وچ ایک نوالا رزق حرام دا چلا جائے، فرمایا 40 دن تک نہ وہ دی دعا قبول ہوں ہے نہ وہ دی توبہ قبول ہوں ہے۔ اور میں چپ رہی نہ ہوں سوچ لئیے رل کے سارے برا کہ ساڈیاں دعاواں کیوں نہیں قبول ہوں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نعوذ باللہ من ذالک کا غلط ہے؟ بولو، آپ نے تو فرمایا ما صدر منہ الا الحق، میرے منہ جو نکلتا ہے سچ نکلتا ہے۔ ہن کیوں نہیں ساڈیاں دعاواں قبول ہوندیاں؟ ساڈا اوڑھنا پلیت، ساڈا بچھونا پلیت، ساڈے جسم پلیت، ساڈے خیالات پلیت، ساڈا کردار ناپاک، ساڈی گفتار ناپاک، ساڈے بستر ناپاک، ساڈے لباس ناپاک، ساڈے جسم پلیت، ساڈی خوراک پلیت۔ اساں کدی یہ ویکھیا ہی نہیں کہ جیڑا جانور ذبح کیتا بازاروں اسی گوشت لے کے آ رہے ہیں، اس ذبح کرنے والا کو بد عقیدہ ہے کہ اہل سنت و جماعت ہے؟ کدی سوچے بد عقیدہ کا ذبح کیا ہوا کھانا حرام ہے تو نہیں جائز؟ گل سمجھ آئی؟ کوئی نہیں آئی؟ تو جدو اجدیاں کھانی ہے کسی کا حق کھو کے کھا لینا۔ دیکھو کسی گھر مہمان جاندے ہو نا تسی، تہاڈی کوئی دعوت کردا ہے تے سارے 2-3 ساتھی تسی بیٹھے ہو، گھر والا جنہیں کھانا دیتا ہے کھانے دا مالک وہ ہے، جنہیں تھوڑے اگے رزق رکھے ہے مالک وہ ہے، اور کو بندہ آ جائے تسی نہیں کہہ سکتے بھائی جان آؤ بیٹھو کھا لو، تمہیں اختیار نہیں کہن دا۔ ہاں گھر والے کو اجازت لے لو کہ بھائی جان اے بھائی آئے نے، اجازت انہوں نے بھی نال پا لئیے، تے جے گھر دا مالک اجازت دے تو پھر بٹھا لو، اگر خود بخود آ گیا تو پھر شریعت میں جائز نہیں۔
تو साढ़े जो खाने ही साफ ना रहन तेरे बड़े बड़े उमरात रोअसा कबीर अमीर लोग जो ये दावत करते हैं इला माशाअल्लाह नेक भी विच ही ने इला माशाअल्लाह मुस्तसना ने नेक लोग लेकिन वो सूद के पैसे जेडे बैंकों चो आ रहे हैं वो ही पका पका के तुहानू खवाई आउण ते जो नवाले ही अंदर हराम दे जाण ते फिर तौबा कबूल किवें होनी फिर दुआ कबूल किवें होनी है नौजवानों अल्लाह का कुरान भी सच है मेरे आका का फरमान भी सच है कमी है ते साडे विच अज भी अपने लिबास ख्यालात जिस्म किरदार गुफ्तार नू पाक कर लइए और खाना चुन चुन के खाइए पलीद क्या है और पाक क्या है तो इंशाअल्लाह वो वक्त आ जाएगा कि हमारी बात अभी मुंह से पूरी नहीं निकलेगी मेरा अल्लाह रहमत फरमानी शुरू कर क्योंकि मैं आपको हदीस सुना रहा हूं कि उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान ये है कि इनकी दुआएं फौरी कबूल होती है गल समझ आ गई है ना हुन दूजी गल हजरत मूसा अलैहि सलाम नु जो रब ने जवाब दिता ना तिल का उम्मत अहमदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तेरी उम्मत नहीं मूसा एक उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहि सलाम ने फिर एक दिन तौरात दियां तख्तियां खोलियां फिर उत्ते एक शय लिखी देखी वो की देखिया कि एक कौम है जिन्हों किताब उत्तों वेख के पढ़न की लोड़ ही नहीं झूम जाओ ना झूम जाओ दीवाने झूम जाओ उत्तों वेख के किताब पढ़न की लोड़ नहीं वो जुबानी पढ़नगे जुबानी पढ़नगे कि पहले उम्मतां दे नबी या उन्होंने किताब याद होती सी ते या उम्मत के अंदर चंद खास लोग होते सन जिन्होंने किताब याद होती सी ते लो तौरात दे उत्ते लोहे तौरात उत्ते लिखे है कि एक कौम है जिन्हां दे छोटे छोटे बच्चे भी कुरान दे हाफिज हो गए उत्तों वेख के पढ़न की लोड़ नहीं पैनी जितों सुनो हाफिज कुरान जुबानी सुनाएगा हजरत मूसा अलैहि सलाम आख्या चलो इस कौम की मैं अल्लाह की गल कर लवां इस कौम की रब की गुजारिश कर ला भी मेरी उम्मत बुला दे जनाबे मूसा अलैहि सलाम अल्लाह की बारगाह अर्ज करते हैं या रब्बल आलमीन ए जेड़े लोग ने पहले ना सही जिन्हां दी दुआवां कबूल होंदियां ने वो ना सही वो ते इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्मत ने या अल्लाह उन्हें जेड़े जुबानी याद करने वाले जिन्हां नु इना हाफजा तू अता फरमाया होया है मेरे मौला इन्हां नु मेरा उम्मती बना दे इन्हां नु मेरा उम्मती बना दे इन्हां नु मेरा उम्मती बना दे रब्बुल आलमीन ने फरमाया ए प्यारे मूसा शान तुहाडा भी बड़ा है लेकिन दिल का उम्मत अहमदा ए लोग भी मेरे मुस्तफा दी उम्मत ने ए लोग भी मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्मत ने मूसा अलैहि सलाम फिर चुप फिर एक दिन तौरात दियां तख्तियां खोलियां एक दिन फिर तौरात दियां तख्तियां खोलियां आपने बिच पता की लिखिया पाया तौरात दियां तख्तियां विच की लिखिया पाया आपने वेख्या कि एक कौम है जिन्हां दे चेहरे नूर नाल चमकदे ने या अल्लाह इन्हां नू मेरा उम्मती बना दे नौजवानों फख्र करो असी उम्मते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह इन्हां नू मेरा उम्मती बना दे रब्बुल आलमीन ने पता की फरमाया फरमाया नहीं कमाल बड़ा थोड़ा शाना बड़िया मूसा लेकिन तिल का उम्मत अहमदा ये जो चमकने वाले चेहरे हैं ना ये मेरे महबूब की उम्मत है ये मेरे महबूब की उम्मत है उन बड़ी लंबी हदीस से मैं आखिरी जुमला लगा पेश करना क्योंकि मैं उम्मतियां ना सरकार की मोहब्बत भी दसनी चाहना तो फिर असा अपने गिरेबान झाती पानी है भी साड़ी मोहब्बत की है सरकार नाल ये भी असा सोचना है
جناب موسیٰ علیہ السلام نے جدو ہوئی جواب ملیا دل کا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے موسیٰ علیہ السلام، اے تہاڈی امت نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی امت ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ التجا کی کرتے ہیں پہ یا رب العالمین جے قوماں جڑیاں نے اے چنگیاں چنگیاں قوماں نے شانیاں اچھیاں نے اے میرے امتی نہیں بن سکتے یا رب العالمین اے جنہاں دے امتی نے مینوں بھی اسے دا امتی بنا دے۔ اچھی بولو ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان مرحبا 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 صلی اللہ اونچا 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 صلی اللہ صلی اللہ جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی عرض کر دینے پہ یا رب العالمین جے قوماں میری امتی نہیں بن سکدیاں ہر بری تو یہ جواب دیتا ہے دل کا امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم اے پیارے موسیٰ کلیم تہاڈا مقام بڑا ہے تہاڈا جلال بڑا ہے تہاڈی جا بڑی ہے تہاڈی وجاہت بڑی ہے تہاڈے کمالات بڑے نے تہاڈے معجزات بڑے نے تہاڈیاں شاناں بڑیاں نے لیکن دل کا امت احمد جنیاں قوماں نے اے ساری امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے سارے شانہ والے اے سارے شانہ والے اے سارے شانہ والے اے امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر آخری گل اپنے رب دے نال اس موقع تے کی ہے یا رب العالمین جے ایک قوم میری امتی نہیں بن سکتی پھر مینوں سونے دا امتی بنا دے یا اللہ پھر منو احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنا دے۔ المعجم الکبیر امام طبرانی جلد نمبر 3 روایت موجود ہے، سنیے توجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ علی ہے، آخری دن ہے ظاہری زندگی کا، حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رب نے فرمایا ملک الموت جا میرے محبوب دی بارگاہ پر خبردار اجازت لیوں بغیر نہ جائیں، اجازت لیوں بغیر نہ جائیں۔ تے جا کے جدو ملاقات ہوئے نا آکھی میں سونے زیارت واسطے آیا، سبحان اللہ کہہ دو، میں زیارت واسطے آیا تے جے اجازت ہوئے تے روح انور لے لواں، جے اجازت ہوئے تھے اجے بھی ایک جی ہے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ حجرے بیچنے، سیدہ کائنات فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اسے حجرے بیچنے۔ جدو بوا کھڑکیا جی کون ہے؟ میں عربی ہوں۔ تے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان لگیاں بڑی دنا سن، فرمان لگیاں فاطمہ تسی جواب دیو، تسی جواب دیو۔ حضرت سیدہ فاطمہ پتہ کی جواب دے دیا ہے، عربی اجنبی چلا جا، میرے ابو جی آرام فرما رہے ہیں۔ کیا شان ہے ساڈے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ باہر ملک الموت ہے، اسرائیل علیہ السلام کھڑے، تھوڑی دیر لنگی تے اسرائیل علیہ السلام نے پھر بوا کھڑکایا تے پوچھیا کون ہے؟
جواب آیا میں اجنبی ہاں تھوڑے ابا جی نو ملنا فرمایا چلا جا میرے ابا جی آرام فرما رہے ہیں تیجی وری پھر دروازہ کھڑ گیا ہے پوچھیا کون ہے جواب آیا میں عربی ہاں اجنبی ہاں تھوڑے ابا جی نو ملنا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اکھاں مبارکاں کھولیاں نے فرمایا بٹیا خاتون جنت کی گل ہے عرض کر دیا نے میرے بابا جان تین وری دروازہ مختلف اوقات کے اندر کھڑ کے آئے فرمایا اے بٹیا دروازہ کھول دے اے عام آن والا نہیں انہیں تے اجازت لئی کدی نہیں ایک بارگاہ نبوت دا احترام ہے ایک تیرے پردے دا حیا ہے کہ اجازت لیو بغیر اندر نہیں آندا بیا دروازہ کھولیا سرکار نے فرمایا فاطمہ اینو آ لین دے اے ہوئے جڑا ماواں دیاں گوتاں خالی کر دیندا ہے اے ہوئے جڑا لستاں توڑ دیندا ہے اے ہوئے جڑا بڈھے باپ دی ٹیڑی کمر دا سہارا جوان پتر لے جاندا ہے بہناں کولوں ویر کھو کے لے جاندا ہے بھراواں کولوں بھرا کھو کے لے جاندا ہے دروازہ کھولیا گیا حضرت اسرائیل علیہ السلام توجہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے امتیو توجہ نہ گل سنیا جے جدوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ حضرت ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام حاضر خدمت ہوندے نے پئے عرض کردے نے مازاق دے کاجل والیا ودوحا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا آمین دیاں کلاں والیا علم نشرا دے سینے والیا ید اللہ والے گورے گورے ہتھاں والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور میں سلام عرض کرنا آیا وا نالے زیارت واسطے آیا جے اجازت ہوئے تے سونیا روح مبارکہ قبض کر لوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یار جبریل کتھے وے اینا حبیبی جبریل میرا حبیب جبریل کتھے وے عرض کردے نے اسرائیل علیہ السلام دا جواب سنو عرض کردے نے کملی والیا او تواڈی روح مبارکہ دے استقبال دی تیاری واسطے آسماناں نو سجا رہے نے آسماناں نو سجا رہے نے اجے اینی گل ہوئی تے جبریل علیہ السلام بھی آ گئے اب پہلا موقع ہے پوری تاریخ انسانیت وچ پہلا موقع ہے کہ اسرائیل علیہ السلام تے جبریل علیہ السلام ایک جگہ تے اکٹھے ہوئے نے جتھے اکٹھے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ ہے میں آنا جے ملک الموت تے جبریل علیہ السلام بارگاہ مصطفیٰ وچ اکٹھے ہو سکدے نے سنیو تانوں خدا دا واسطہ ہے تسی بھی نبی دے نام تے اکٹھے ہو جاؤ چھڑ دیو تفریقہ چھڑ دیو رنگ برنگے جھنڈے چھڑ دیو اپنی اپنی علامات ایک ماتو ایک علامت رکھو کیا کہ غلامی رسول میں موت بھی حیات ہے نبی کے نام پہ موت آ گئی تو یہ مرنا نہیں یہ حیات جاودانی نصیب ہو جاتی ہے بس ایک ماتو رکھو رنگ برنگے نظام چھوڑ دو سارے مل جاؤ غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے سب جمع ہو جاؤ اور ابھی یہ الیکشن آ رہے ہیں ہمارے مسلمانوں کی پرابلم یہ ہے یہ اپنی برادریاں دیکھتے خواہ وہ گنڈا چور بدماش ہی کیوں نہ ہو الیکشن میں حصہ لینے والا خطرناک ترین آدمی کیوں نہ ہو ظالم ترین کیوں نہ ہو کرپٹ ترین کیوں نہ ہو ہر برائی اس میں ہو لیکن ہم برادریاں دیکھتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں یہ چیما باجوا یہ راڑے یہ کوئی برادری نہیں ہم سب کی برادری غلامی مصطفیٰ کی برادری ہے کوئی نہیں سمجھ آئی ورنہ یہ ساری برادریاں تو ہندوؤں میں بھی ہیں یہ تو پہچان کے لیے بنی ہے ووٹوں واسطے نہیں بنی ہے پہچان کے لیے بنی ہے ہمارے ووٹ
اسی کو جانے چاہیے جب تم سوئے ہوتے ہو وہ تمہارے لیے رات کو اٹھ کر تمہارے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے۔ اللہ سانو اسلام دی محبت عطا فرمائے، پاکستان دی محبت عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ سارے حالات سنوار دے۔ اللہ اکبر۔ پہلا موقع ہے کہ اسرائیل علیہ السلام تے حضرت جبریل علیہ السلام ایک بارگاہ چ اکٹھے، ورنہ یہ کدی اکٹھے نہیں ہوئے۔ پہلا موقع ہے۔ ہوں میں تمہیں دساں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام نو سدیا کیوں؟ تے سدیا بھی رب دی مرضی نال، رب دی مرضی نال۔ کیوں اللہ فرماندا ہے پیا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ اپنی مرضی نال کلام نہیں کرتے، اللہ دی مرضی نال کلام کرتے ہیں۔ اور رب بھی آخیا جبریل میرا محبوب یاد کردا ہے بیا اے محبوب دی بارگاہ جلدی جبریل جا۔ جدوں جبریل آئے نے کادے واسطے آئے نے؟ جدوں ملک الموت علیہ السلام نے آ کے آکھنا ہے اے مازاق دے کاجل والیا اجازت ہوے تے روح قبض کرا، جے اجازت نہ ہوے تے میں جرأت ہی نہیں، ہمت ہی نہیں، حوصلہ ہی نہیں روح قبض کرن دا، یہ جرأت ہی نہیں میرے اندر۔ لیکن رب نے فرمایا اے پیارے جبریل تم ہی جا، جدو محبوب ملک الموت نہ گل کرے تے تم میری گل سنا دئی ان اللہ اشتاقا الی لقائک یا رسول اللہ۔ سونیا ہوں ایتھے نہیں رہنا، اللہ تواڈے نال ملاقات دا شوق رکھدا۔ اللہ تواڈے نال ملاقات دا شوق رکھدا ہے۔ سونیا نہ نہیں کرنی، ہاں کر دیو۔ ہن ہاں کرن تو پہلا اے امت مصطفیٰ سے اپنی شان سن لو۔ میرے آقا نے اس ویلے میرا تہاڈا کی فکر کیتا ہے؟ سرکار نے فرمایا جبریل آئے ہو بشرنی کو مینوں بشارت تے دیو۔ جبریل آئے ہو کو بشارت تے دیو، مینوں خوشخبری تے کو دیو۔ جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کملی والیا خوشخبری ہے تہاڈی روح پرنوار دے استقبال واسطے اللہ نے سارے آسمان سجا دیتے نے۔ اچھی بولو اور اچھی بولو، آسمانوں سجا دیتا ہے۔ فرمایا جبریل اور خوشخبری دے، اج کرتے نے کملی والیا اورو گلمان حکم دے دیتا ہے جنت نو راستہ کر دیتا جائے۔ آج میرے محبوب کی روح پرانوار تشریف لے آنے والی ہے۔ اج جہنم دے سارے دروازے بند کر دیتے جان، اج میرے محبوب دی روح پرانوار تشریف لے آنے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل مینوں خوشخبری دے۔ دوں تو بعد پھر فرمایا مینوں خوشخبری دے۔ جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کملی والیا اور کیڑی خوشخبری دیواں؟ کیڑی خوشخبری جڑی رہ گئی اور دین والی؟ جبریل علیہ السلام سمجھ گئے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری لینا چاہتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اے جبریل میں تے اللہ دی بارگاہ وچ جان والا ہاں پر میری امت دا کی بنے گا؟ الموجم الکبیر امام طبرانی 5 جلداں دی کتاب جلد نمبر 3 دی روایت میں پیش کر خلاصہ اس کا پیش کر رہے ہیں۔ بہت لمبی روایت، 2-3 صفحے تے محیط روایت۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت نمازی، میری امت تقوی والے، میری امت حاجی، میری امت موتا میری عمرے کرنے والے کی بنے گا انہاں دا؟ میری امت گناہگار کی بنے گا انہاں دا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں اینی گل کیتی ہے جبریل علیہ السلام عرض کردے نے اے مازاق دے کاجل والیا بدوہا دے چہرے والیا اللہ بشارت دیندا ہے بیا۔ جنہیں جاگ کے سننا ہے سبحان اللہ بھی تو انہیں آکھنی ہے نا۔ سن لو جملہ توجہ نال، سن لو جملہ، جوم جاؤ دیوانے ہو۔
جبریل علیہ السلام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے نے پے، خوشخبری دے نے پے، اے مازاگ دے کاجل والیا اللہ فرماندا ہے پیا اے جبریل میرے محبوب دی بارگاہ وچ ایک گل پیش کر دیو، تہاڈی امت دے بارے وچ تانوں پریشان نہیں کیتا جائے گا اوناں چر تک کسے نبی رسول دی امت جنت وچ انہاں دا داخلہ حرام ہے جنہ چر سونیا تسی تے تہاڈی امت داخل نہیں ہو جنہ چر سونیا تسی تے تہاڈی امت جنت وچ داخل نہیں ہو جاندی تے نبیاں دی امتاں دا داخلہ حرام ہے جنت وچ ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھاں وچ آنسو، سرکار نے فرمایا ملک الموت ایک گل تے دس، جان کڈن لگیا جنوں بڑی تھوڑی تکلیف دیویں کنی کو دینا ہے؟ عرض کرتے نے کملی والیا جی میں کنڈیاں والی موڑی اتنے ملے دی بچڑی کنڈے والی ٹہنی یہ مل مل دا دوپٹہ پیوں کے گلا کر کے سٹ دئیے نا، پھیلا دئیے، پھر ایک پاسے پھڑ کے کھچیے، پھر وہ ایک تند تند ہو جاتی ہے، بکری بکری ریزا ریزا ہو جاتی ہے۔ سونے میں جنوں بڑی گھٹ تکلیف دیا نا اینی کو دینا، میرے آقا دیا اکھاں چانسو آ گئے، میرے سرکار روئے، فرمایا ملک الموت اج میری امت بڑی ضعیف تے کمزور ہو رہی ہے، اج ساری امت دے حصے دی مینوں کلے نوں تکلیف دینا، میری امت نوں تکلیف نہ دے۔ ساری امت دے حصے دی مینوں تکلیف دے لے، میری امت نوں تکلیف نہ دئی۔ قیامت والے دن امت مصطفیٰ صلی اللہ شان، بس آخری گل لگا کرن، ایک شان یہ ہونا ہے کہ سرکار دی امت دی خصوصیت ہے کہ سب تو پہلا میرے آقا دی امت پل صراط تو لنگے گی، سبحان اللہ کہہ دیں، میرے آقا دی امت پل صراط تو گزرے گی، کوئی اور پل صراط تو نہ چر نہیں لنگے گا جنہ چر میرے آقا دی امت نہ لنگ گئی۔ اور کیفیت کی ہونی ہے، سرکار سائڈ تے کھلوتے ہونا ہے تے یا رب سلم امتی، یا اللہ میری امت نو سلامتی نہ گزار دے، میری امت نو سلامتی نہ۔ صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کردے نے، سونیا قیامت نو تانوں لبنا ہوئے رش بڑا ہونا کتنے لبھیے؟ سرکار نے فرمایا مینو حوض کوثر تے مل لیو آ کے، حوض کوثر تے میں اپنے گناہگار امت نو کوثر تے جام پہ آندا ہوا گا۔ عرض کرتے ہیں آقا اتنے رش ہوئے نہ ملو تو پھر کتنے لبھیے؟ فرمایا پھر ترکڑی کو آئے جتنے امال تلتے ہو گے، میں اپنے امتیاں دے نام امال وچ پرچیاں رکھ رکھ کے اضافہ کرتا ہوا تو جی حضور اتنے بھی نہ ملو تو فرمایا پھر پل صراط آ جاؤ، بولو تو صحیح، پھر پل صراط آ جاؤ، میں اپنی گناہگار امت نو پل پار کرانا ہوا گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رب حبلی امتی رب سلم امتی، ایتھے بھی امتی امتی، وصال ویلے بھی امتی امتی، مزار قرآن دے اندر جدو جلوہ فرما ہوئے نے ادو بھی امتی امتی، جدو قیامت دا دن ہونا ہے ادو بھی یا رب سلم امتی۔ ادھر جبریل علیہ السلام نے پر بچھائے ہونے نے، جبریل علیہ السلام نے پر بچھائے ہونے نے، اعلی حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ اہمیت نہیں آندے پہ، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد، کہ ہے رب سلم صدائے
محمد پڑھو کہ ہے رب سلم صدائے محمد. یہ کی وجہ ہونی ہے اللہ حضرت فرماتے ہیں اس کی وجہ ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے. پڑھ لو امتی پڑھ لو. خدا چاہتا ہے رضائے محمد خدا چاہتا ہے رضائے خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد خدا چاہتا ہے رضائے خدا چاہتا ہے رضائے محمد. تے اساں گناہگار امتی جڑے میرے ارگے نکمے تے نالائق تے بد کردار تے بد گفتار گناہگار سیاہکار بد امال روح سیاہ ہونے نے تے میں آکھنا سونیا میرے الوی ماں زاگ دے کاجل والیا نظر کرم کریا جے تے سد مارنی ہے سونے نے پہنچ جانا. جدو آکھنا پوری مدینے دیا تاجدارا اج اللہ دی حیبت پورے جلال دے اندر اج دے سامنے جان دی ہمت ہی نہیں پھر ساڈا کی ہونا ہے. گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے. تسی دے سارے ہو تہجد گزار نیک میرے نال لکھوں کھا گنا زیادہ بچے بڈھے جوان سارے چنگے ہو تواڈے سب تو بہت گناہگار میں ہاں تے میں ہوکا دین لگا مرضی ہوئے تو شامل ہو جائے ہو کیونکہ یہ امت دی فضیلت ہے کہ ورفعنا لک ذکرک بھی امت مصطفیٰ دے ذکر ہی ہے. شاعر بڑی پیاری گل کرتا ہے پیا گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے اے گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے. آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے. پہلو آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے. آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے اور سر سجدے میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں. کادے واسطے امتیا تیرے واسطے سر سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں گی زلفیں. سر سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں گی زلفیں. امتی کی بخشش کا وہ اسرار کریں گے. امتی کی بخشش کا وہ اسرار کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے دیکھنا ہے تے جہنم دے علاؤ اگ دے نکل دے ہون گے تے عرض کرن گے یا رب العالمین
اینی اگ میری امت دا کی بنے گا؟ تے اللہ دا جواب ہونا ہے، بخاری شریف دی حدیث دا ترجمہ ہے، رب دا جواب ہونا ہے، یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے۔ سونیا فکر نہ کر اپنی انہاں غلاماں دا، یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے، یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے، تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار، تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے، تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار، تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماندا ہو وجتباکم کہ میں اللہ نے تانوں چن لیا ہے، بولو میں اللہ نے تانوں، کنتم خیر امہ۔ نوجوانوں اپنی ڈیوٹی نو سمجھو، تھوڑی ڈیوٹی کی ہے تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تھوڑی ڈیوٹی یہ ہے کہ قوم نو نیکی دا حکم دینا تے برائی تو روکنا۔ آج کاش میری آقا کی امت کا، میرے معاشرے کا نوجوان اپنی یہ ڈیوٹی سنبھال لے تو کایا پلٹ جائے، زمانے میں کوئی بدماشی نہ ہو، کوئی عیاشی نہ ہو، کوئی سینما گھر نہ رہے، یہ کیبل نیٹ ورک سارا تباہ کر دیا جائے اور کائنات کے سامنے قرآن کا پیغام دیا جائے کہ ہم امت مصطفیٰ ہیں، ہماری ڈیوٹی سٹار پلس کے ڈرامے بہنوں کے ساتھ، ماں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھنا نہیں ہے، ہماری ڈیوٹی یہ ہے تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، وہ نوجوان دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اللہ حاضر قبول فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔ حضرات یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں، آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے۔ آج کی اس محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علماء اکرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب آپ سے